ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایڈی شراڈی جی. ایڈی شریڈی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اسٹریم میں. جی بہت بہت شکریہ. ارے یہ تو ہمارے مومن بھائی نکلے, یہ ہر بار الگ الگ آئی ڈی سے آتے ہیں. بہت بہت سواگت ہے ایڈی شریڈی ارے جی. بھائی وہی آئی ڈی ہے. آج جلدی میں آ گیا, نام رکھنا بھول گیا, مومن نام رکھنا بھول گیا میں. چلیے کہیے. جی تو آپ ابھی اس سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنا کیمرہ آن کرو, تو میں کرتا ہوں, تو اس کے بعد آپ کرو گے؟ نہیں, یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ اپنا کیمرہ آن کرتے ہو. انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ ہم ڈرپوک ہے, ہم گھر کے اندر بیٹھ کر اسٹریم کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم ڈرپوک ہے تو آپ کیوں ڈرپوک بن رہے ہو؟ آپ اسلام کو ماننے والے ہو تو آپ اپنا کیمرہ آن کر دیجئے. تو اور اگر آپ خود ڈرپوک ہے تو جی ہمیں کیوں تانے دے رہے ہو ڈرپوک ہونے کا؟ ٹھیک ہے, تو آپ نے مان لیا کہ آپ ڈرپوک ہے نا؟ بالکل ہم میں ڈرتے ایک ہیں سیکنڈ مومنوں سے. ساحل ایک سیکنڈ یار دیکھیں, اللہ اپنا آپ پردے کے پیچھے دکھاتا ہے, ڈائریکٹ نہیں دکھاتا. اس نے کسی کو نہیں دکھایا. میں محمد کا اللہ ہوں, میں اپنے آپ کو پردے کے پیچھے دکھاتا ہوں. یہ لے میں نے اپنا کیمرہ آن کر دیا. اوہ کیمرہ مجھے لے ہی نہیں سکتا واللہ. پردہ ہے پردہ, پردہ ہے پردہ, پردہ ہے پردہ. لو ثابت کرو محمد کا اللہ میں ہوں, کر لو یار. کوئی بات جی وہ ہے, جی میں بات بات جو کروں. کرنے والی ہے نا, بات جو کرنے والی ہے میرے آپ بھائی کی وہ کرو. آواز کٹ ہو اس رہی طرح ہے, کی آپ کی ٹہٹے آواز نہیں کٹ ہو کرو. رہی ہے. میری آواز کٹ نہیں ہو رہی ہے, اس طرح سے نہیں بولو. جو بات کرنے والی ہے نا پلیز وہ کرو. چلیے, ایڈم نے پردہ بھی اٹھا دیا, لیکن چونکہ وہ اللہ کی طرح ہے اس کے جی جی لیے وہ دکھ نہیں پائے. جی یس نہیں, ایڈی مومن اب میں بھائی بولیے. جی اب میں جوک ایک بولتا ہوں. مجھے امید ہے ایڈم کو غصہ نہیں آئے گا. تو جب اللہ نے موسیٰ کو جو ہے نا وہ پہاڑ پہ اپنی جس کو ہم کہتے ہیں تجلی ڈالی, تو پہاڑ جلا. تو مجھے امید ہے کہ جو ایڈم ہے اس کی تجلی سے اس کا پچھواڑا نہیں جلے گا. تو اب میں آتا ہوں دوسرے اللہ کا کوشچن پہ. پچھواڑا سڑا تھا تو جب اللہ نے نہیں تجلی نہیں دکھائی تھی, تو اس کا مطلب اللہ کا پچھواڑا سڑا تھا. مجھے پتا تم کتنے نہیں, بدتمیز کوئی ہو, طور لیکن جلا تھا. یہ اب اللہ کا پچھواڑا سڑا نہیں سڑا نا, تو اللہ کس جگہ پہ آیا تھا؟ وہ جگہ سڑی تھی, پچھواڑا تو نہیں نا سڑا تھا. تو پھر تمہارا پچھواڑا کیوں سڑ رہا ہے میرے جان؟ میں نے تمہارے پچھواڑے پہ پاؤں نہیں رکھا. میں جہاں پہ کھڑا ہوں وہ ویسا ہی ہے, ٹینشن نہیں لینے کا. میرے ساتھ نہ جیتو, میں پنجابی ہوں, جی تم جیت نہیں سکتے جگتوں میں میرے ساتھ. اچھا چلیے, جگتوں میں پرسنل نہیں اٹیک. جیت سکتے. ساحل جی تم ساحل تو جگتوں میں نہیں جیت سکتے ایڈم مجھ جی سے, جگتے مت لگاؤ. ارے ایڈم میں ایک نے کہا منٹ. تھا کہ جوک بولوں گا جی. تو دوسرا تھا غالب. میں ابھی کوشچن پہ آؤں گا آج کے. تو غالب نے کہا کہ وہ رات کو جو خدا سے بات کرتا ہے. تو ساحل بھائی کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہیں؟ ہاں, میں صحیح مانتا ہوں غالب بھائی کی بات کو. اگر تم محمد صاحب کی بات کو صحیح مانتے ہو تو میں غالب بھائی کی بات کو صحیح مانتا ہوں. میں غالب بھائی کے خدا پہ ایمان لے کے آیا. جی تو اس کا مطلب آپ اور ہم برابر ہے. آپ بھی گمراہ ہے, ہم بھی گمراہ ہے. ہاں, تو آپ مانتے ہو آپ گمراہ ہے؟ نہیں یار آپ کے تو پھر مطابق ہم بیٹھ گمراہ کے ہے, ایک ساتھ تو پھر پیتے ہیں آپ نا بھی یار. گمراہ ہے پھر نا؟ آپ نہیں ہاں نہیں, بھائی, میں کہہ رہا ہوں اچھا. میں بھی گمراہ ہوں, آپ بھی گمراہ مان لیتے ہو, تو ساتھ میں پھر بیٹھ کے پیتے ہیں ہم لوگ, موڈ بناتے یار. تو پھر سٹریم کا فائدہ کیا؟ یہاں پر تو آپ دوسروں کو مطلب تو آپ انلائٹ بول کرنے دو نا, آئے ہیں. میں بھی بھائی ہم آپ کے ساتھ پینے پارٹی کرنے کے لیے آئے ہیں. نہیں, اس کا مطلب ہم جو ہے آپ اور میں پارٹی کر رہے ہیں, لیکن ویورز کا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی گمراہ نہیں, ہیں, وہ میں بھی بھی خوش ہے, گمراہ ہوں. وہ بھی دارو پی کے وہ بھی مزے کرنے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ ہم دونوں گمراہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ مان رہے ہو گمراہ ہے آپ بھی؟ جب آپ مانتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں, میں بھی مانوں گا کہ میں گمراہ ہوں. تو مطلب آپ اسلام بھی آپ کا گمراہ ہے, نہیں نہیں محمد نہیں صاحب نہیں بھی نہیں گمراہ نہیں, کرتے ہیں. میری بات سنیے. میں گمراہ ہوں کیونکہ میں اسلام کو فالو نہیں کرتا. اچھا چلیے, اسلام اچھا ہے جی, یا خراب ہے وہ بتاؤ. اسلام اچھا ہے یا خراب ہے, یہ جس طرح کہتے ہیں نا, وہ کسی نے کہا کہ خوبصورتی انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے. جس طرح آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کس جو ہے نا طریقے سے دیکھو گے کسی چیز کو, تو وہ آپ کو مطلب آپ کے مطابق. آپ لال چشمہ پہنو گے تو آپ کو لال دکھے گا نا. مطلب یہ نہیں ہے نا کہ اللہ اچھا ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اللہ اچھا نہیں ہے. آپ کو تو ابھی اقبال بھائی نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا کوئی اور وہ بتا دو اس کے مطلب, اگر اسلام غلط ہے تو کوئی اور ریلیجن ٹھیک بتا دو جو نہ ٹھیک یار, ہے. دیکھو اگر مومن آپ کے بس کی بات نہیں ہے ایگزامپل دینا, تو پلیز مت دیا کرو.
آپ نے اچھا چلو میں آج کے کوشچن پہ آتا ہوں. جب آپ کو جو ہے نا غصہ آ رہا ہاں ہے تو جی اس سے غصہ پہلے آ میں رہا ہے، آپ کو ایک بات کس جی کو جی غصہ آ رہا ہے؟ کسی کو نہیں. چلیے چھوڑیے اس بات کو. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ آپ جو اس سے پہلے جو بیوی کی بات کر رہے تھے تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اکیلے نہیں ہیں. مطلب میں نے گوگل پہ دیکھا کہ سیتا جو تھی وہ مطلب کسی یار لڑکی تھی پھر جب ان سے سیتا پہ شادی آ کی گئی. گئے، پھر کرسچینٹی پہ کرشنا کی چلے جاؤ 16,000 گے بیویاں تھی جی. یار. اچھا یہ بتاؤ مومن، پرافٹ کیا سولومن کی آپ شاید ایک 300 منٹ تھی. ایک منٹ مومن، پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارے جو اقبال بھائی نے یہ کہا تھا کہ محمد صاحب کو بہت سارے بچے پیدا کرنے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے چھوٹی سی 6 سال کی بچی سے شادی کیا. آپ بھی اسی طریقے کی آپ کی بھی سوچ ہے؟ دیکھیے انہوں نے ایک ریزن بتایا، ریزن اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. وہ جو ریزن اگر ہے میں اس جی جی کو آپ جی مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو؟ وہ صحیح ریزن بتایا انہوں نے کیا نہیں بتایا، یہ بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہر مسلم کی سوچ اس طریقے سے ہوتی ہے یا کچھ الگ الگ بھی سوچتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا، بات آپ کرنے نے سنا ہوگا مومن، ایک منٹ، آپ نے کہا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا، ہم نے پوچھا کہ محمد صاحب نے 55 سال کی عمر میں 6 سال کی عائشہ سے کیوں شادی کی؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قبائلی نظام تھا اور انہوں نے ایک ریزن بتایا اور یہ ریزن بتایا کہ ان کو چھوٹے بچوں سے شادی کر کے جلدی جلدی بچے پیدا کرنے ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 55 سال کے محمد صاحب کو بہت سارے بچے پیدا کرنے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کیا. تو کیا آپ ان کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیجئے، پھر اپنی بات آگے رکھیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے سیتا سے شادی کی گئی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے حضرت بھائی عائشہ سے بھی چھوٹی عمر میں شادی کی ایک گئی ہو. منٹ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. میں نے آپ سے سوال کیا کیا، وہ اس بات کا آپ جواب دیجئے کہ کیا آپ اس بات سے سہمت ہو جس بات کو لے کر، جس ریزن کو لے کر عاشق اقبال بھائی جو ہے انہوں نے اتنی بڑی گفتگو ہم سے کی. یار کیا دیکھیے پرابلم کیا آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نہ بھی نہیں جی جی بول سکتے، ہاں بھی نہیں 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 بول نہیں نہیں سکتے؟ کہاں نہیں پھنس گئے ساحل آپ بھائی یہ دیکھیے، اسلام میں؟ نہیں ساحل بھائی دیکھیے آپ کو جو ہے نا اس کے لیے عاشق بھائی کو بلانا پڑے گا. اس سے آپ کہیے، آپ دوسرے کے پوائنٹ پہ مجھے کیوں مطلب بتا رہے کہ آپ بتاؤ اس نے کیا آپ کو کہا. میں میں اس لیے میں آپ نے نہیں نہیں آپ ایک بھی منٹ پھر مجھے میں بتائیے کہ جو سیتا سے مومن شادی بھائی کی گئی وہ صحیح تھی یا غلط تھی. مومن بھائی میں آپ سے اس پہ کلیریفیکیشن نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ اس کو کلیریفائی کرو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کی بات، اس بات سے سہمت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ایک مسلمانوں میں یہ میسج جائے گا اور نان مسلم میں بھی یہ میسج جائے گا کہ محمد صاحب کو بچے پیدا کرنے تھے فٹافٹ یا جلدی جلدی بچے پیدا کرنے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کی. یہ کیونکہ پلیٹ فارم میں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں یار، ایک میسج جائے گا. تو آپ اگر نہیں چاہتے ہیں اس کو کنفرم کرنا کہ یہی وجہ تھی تو کوئی مشکل نہیں، پھر آپ آگے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں. میں اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا، ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مطلب پروفٹ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ پتہ ہے کیوں اور نہیں اس کر وقت کے سکتے؟ لوگوں کو ایک منٹ، ریجیکٹ اس لیے ریجیکٹ آپ نہیں نہیں کر سکتے. سکتا. جی جی نہیں میری بات سنیے، ریجیکٹ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو مطلب قبیلے ہوتے تھے تو ان کو اس لیے وہ عورتوں کو جو ہے مطلب مارتے بھی تھے. یا بیٹی جب پیدا ہوتی تو بہت ناراض ہوتے تھے کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ہماری مطلب ایک کمزوری بن جائیں گے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی اچھا ریزن ہو سکتا ہے کہ مطلب مومن، جی آپ کو یہ سامنے اسکرین دکھ رہا ہے؟ جی 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 اسکرین میں یہ 6 سال کی عمر کی بچیاں ہیں، تقریباً 6-7 سال کی. دکھ رہا ہے یہ آپ کے سامنے؟ جی 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 دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اس کو اگر میں 55 سال کا جو آدمی ہوتا ہے، یہ دکھ رہا ہے جی 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 آپ کو؟ دکھ رہا دکھا؟ ہے. جی اب آپ بتائیے مجھے کہ 55 سال کے بزرگ کے ساتھ آپ 6 سال کی بچی جو میں نے ابھی دکھایا، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ جی تو آپ مجھے مطلب 1-2 منٹ دیں گے، میں بات رکھوں گا اپنی. ٹھیک ہے، 2 منٹ دیا آپ کو، بولیے.
وقت شروع ہو جی گیا. تو جی میں آج سے مطلب بہت وقت پہلے میں نے دیکھا کہ ایک 5 سال کی لڑکی نے ایک ہیلدی بیبی کو جنم دیا. تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ ضروری نہیں کہ 5 سال کی یا 6 سال کی یا 8 سال 9 سال کی جو ہے نا لڑکی جنم نہیں دے سکتی بچے ریفرنس کو. ہو دیجیے, گئی یہ بات کلیئر. ریفرنس دیجیے. میں آپ 5 کو سال کی کمنٹ سیکشن بچی میں نے, جی میں نے کہا نا بہت مطلب ٹائم پہلے دیکھا. میں کمنٹ سیکشن میں بعد میں سرچ کر کے آپ کو مطلب دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو اب آتا ہوں میں نیکسٹ بات پہ کہ مطلب اگر ہم کریں گے مطلب آپ کے 56 حساب سے ایئر اس طریقے کا بوڑھا انسان کو 5 سال کی بچی سے شادی کرنا چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے تو مجھے 2 منٹ دیے تھے لیکن آپ بیچ میں بول پڑے. ٹھیک ہے, چلو بولو, 2 منٹ بولیے. جی جی تو حضرت ابوبکر صدیق جو ان کے باپ تھے, تو باپ اپنی بیٹی کے لیے غلط نہیں چاہ سکتا, وہ بھی راضی تھے شادی پہ. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کی جو اس نے بہت ساری حدیثیں مطلب جو نقل کی ہے مطلب یا روایت کی ہے, تو ان کو پڑھ کے بھی ہمیں کہیں پہ یہ نہیں لگتا کہ وہ ناراض تھی شادی سے یا اس نے بڑے ہو کر کہا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. بہت ساری حدیثوں میں نے پڑھا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گود میں سر رکھا تھا, یا ہم ایسا کر رہے تھے, یا مطلب جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے تھے. تو جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہو گئی آپ کی بات؟ جی 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 بات ہو گئی نا آپ کی؟ ٹھیک ہے. مومن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی باپ, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ حیدرآباد میں دیکھو گے تو کئی سارے باپ جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی عرب شیخ کے ساتھ پیسے کے لیے کر دیتے ہیں. تو ایک باپ کا غلط کام کرنا یا اس کو غلط نہیں سمجھنا, ٹھیک ہے, حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صاحب نے جب ان کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو میرے بھائی ہے, یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں پہ پھر محمد صاحب نے ان کو کہا نہیں, آپ کا میں دین میں بھائی ہوں اور عائشہ جو ہے میرے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کے نہ ٹوکنے سے کوئی ایک غلط کام جو ہے, ایک غلط ایگزامپل, اس کو صحیح مانا جا سکتا ہے کیا؟ جس طریقے سے حیدرآباد میں کئی سارے باپ یا ماں پیسوں کے لیے اپنی بچیوں کی شادی بوڑھے بوڑھے شیخ کے ساتھ کر دیتے ہیں, تو کیا ان کے اس غلط کام سے کیا وہ باقی لوگوں کے لیے بھی وہ چیز صحیح ہو جائے گی؟ حالانکہ میں نے آپ کو فوٹو بتائی, ایک 55 سال کا بوڑھا اور ایک 6 سال کی بچی, دونوں کی فوٹو بتائی, اور آپ اس کے بعد بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جی آپ نے کہا کہ جو وہ شیخ سے مطلب اپنی بیٹی کو ان کے مطلب نکاح میں دیتے پیسوں کے لیے, تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کس لیے دیا تھا حضرت عائشہ کو؟ پہلے آپ یہ تو بتائیے کہ وہ شیخ جو ہے, ہاں طاقت کے لیے بھی ہے, اور اس سے پہلے یہ تو بتائیے کہ وہ جو شیخ کو جو اس طریقے سے جو ماں باپ بیچتے ہیں پیسوں کے لیے اپنی بچیوں کو, کیا وہ عمل کو آپ صحیح مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں؟ جی مومن اگر بیٹی راضی نہ ہو تو غلط سمجھتا ہوں. عائشہ کی رضامندی دکھائیں کسی بھی حدیث سے شادی کے دوران, شادی سے پہلے. چلیے مومن اچھا رضامندی دیکھیے, بتائیے. جی اقبال بھائی بھی پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں وہ مرا کب, اس نے کھایا کب. یہ مطلب یہ کون سے سوال ہوتے ہیں کہ آپ وہ بتائے گی کہ میں راضی ہوں, یہ حدیث لکھیے, کیونکہ ایڈم بھائی یہ سوال کریں گے تو ان کو یہ دکھانا کہ میں راضی تھی. جان آپ کو میں ہیلو ایک بھائی مطلب وہ جان قصہ بتا, سن لیں, ایک سیکنڈ بھائی بھائی جان سن لیں, میری نہیں بات یہ سنیے. اب کہانی ہے, یہ اب کہانی ہے, مجھے کہانی سے سخت نفرت ہے. دیکھیں میں جب میں تک اللہ واقعہ بات بتاؤں جو ہے گا, ریفرنس کے ساتھ کہانی ہے. نہیں. بات سن لیں جی اب جی ذرا تھوڑا سا, تاکہ ایک آپ کو سیکنڈ پتہ لگ جائے. ایک مجھے سیکنڈ نہیں, ابھی آپ ایک سیکنڈ, اگر آپ یہ نہیں دکھا سکتے, لیکن اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ عائشہ کی رضامندی نہیں تھی کسی بھی اس حدیث میں, پھر آپ کیا کریں گے؟ چلیں میں اس کو ریورس لے لیتا ہوں. حالانکہ برڈن آف دا پروف آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن اس کا ریورسل میں کرنے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے مانے کہ بتائیں کہ ہاں اسلام میں انڈر ایج گرل کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. پلیز مائک آپ کا ہوا. جی تو سب سے پہلے میں جو بتانے والا تھا وہ یہ کہ آپ کو پتا ہوگا جب ان پہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگا تھا, تو پھر یہ جب سوال نہیں ہے, غلط وہ جگہ مطلب جا رہے ہو نا حضرت نا یار, ساحل ابوبکر, اس پر روکو. جی غلط, نہیں, مجھے نا ارے بھائی میں ٹاپک پہ پچھلی رہو, بات کا پہلے ابھی جواب اس دوں گا, ٹاپک پہ. نو پچھلی بات کا اسی پہلے نو سوری
यार जो पूछा अच्छा जाता है उसका जी 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 जवाब क्यों नहीं देते हो यार, वक्त जो आपको दिया जाता है? यार पिछली बात का जवाब देना पहले भाई। अच्छा चलो 1 मिनट दिया, एडम 1 मिनट रुक जाओ, तो मैंने बोलो। कहा मैं कह रहा था कि जी मैं कह रहा था कि जब उसको मतलब जब उसने शायद जोर से बोला था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो शायद उसका जो वालिद थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो उन्होंने उनको थप्पड़ मारा था। तो वो जब उनको थप्पड़ मारा तो सीने वो पे जाके मारा था, हजरत मोहम्मद थप्पड़ नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारा था। पीछे, जी वही मतलब आप जो ना एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रहते वो टाइम वो पढ़ा, तो वो प्रॉफेट वो मोहम्मद मुझे सल्लल्लाहु पता अलैहि ना, वसल्लम के हर कोई मतलब आयशा को पीछे छुप सीने गई पे या उनके मारता था, पास उसका छुप गई। बाप भी मोहम्मद भी। अच्छा यार, जी ये कहानी नहीं है, मुझे अभी इस वाली चीज पे आओ जो तुमने बोली है। तुमने कहा है आयशा रजामंद थी, आयशा की रजामंदी थी। मैंने तुम्हें कहा है कहाँ पे, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। अगर मैं तुम्हें रेफरेंस नहीं दिखा नहीं दूं कि आयशा की रजामंदी का कुछ पता नहीं था, क्या करोगे? अगर आप कहोगे कि मतलब अगर आपके पास ये है कि सही हदीस है जिसमें हजरत आयशा कहती है कि मैं राजी नहीं इस शादी के लिए, तो मैं इस शादी को गलत समझूंगा। अबे अबे राजी नहीं वो कह ही नहीं सकती। बात यह है कि उसको पता तक नहीं था कि उसकी शादी हो रही है। मेरे सवाल को तुम जो है ना लेफ्ट राइट ना लेके जाओ, या तो मुझे क्लियर, अगर क्लियर लफ्जों की बात करते हो तो क्लियर लफ्जों में दिखाओ अक़द के दौरान आयशा ने कहा हाँ कबूल है कबूल है कबूल है। कहां हुआ ये, दिखाओ। देखो अगर दिखाओ नहीं, चलो मानते हैं कि हदीस दिखाओ। जी जी एक सेकंड, अगर वो राजी नहीं थी तो बालिग हो के वो नहीं कह सकती थी कि मुझसे ज्यादती हुई, उस वक्त तो मेरे उसकी बाप ने तलाक ऐसा होनी क्यों किया। है। कैसी बातें कर रहे हो? मोहम्मद जिसको देखता है मार देता है, वो ताकत में आ चुका हुआ है। यार मेरे साथ बोंगिया नहीं करो नहीं यार भाई प्लीज। मुझे नहीं ये ये आप जो है ना बताओ, वो आपने मुझे ये बताओ, ये आप क्या अंदाजे लगा रहे हो कि मोहम्मद ने, ऐसा क्या होता है अंदाजा ऐसा लगा होता रहे हो? कितने वाकयात दिखाऊं जहां पे जिसने मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला मोहम्मद ने उसे मार दिया? उम्मे कुरफा को मारा, साद बिन अबी सरा को मारा। जौन सा शख्स मिलता था जो मोहम्मद के खिलाफ एक नजम भी लिख दे, मोहम्मद उसको मरवा देता था। मुझे एक शख्स दिखाओ जो मोहम्मद ने नहीं मरवाया, जिसने मोहम्मद के खिलाफ कुछ अच्छा बोला हो, अच्छा प्लीज। एक बात बताओ मुझे नहीं नहीं नहीं, पहले हजरत इसका मोहम्मद आंसर दो, पहले जी जी इसका मैं आंसर दो। आंसर का ही इसका ही आंसर है, वो बात तो सुनो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा किस बीवी से प्यार करते थे? अबे वो इसलिए कि वो छोटी थी, वो इतना प्यार करता था कि उसकी बॉटम को सजदा करता था। दिखाऊं? आप नहीं, आप जो है ना वहां से मतलब ये दिखाऊं? चीखने चिल्लाने क्यों लगते हैं दिखाऊं? आप? एक्सक्यूज मी। ये छोटी जो मैं थी लफ्ज वो थी ये बोलता थी हूं, आप ये क्यों? जो मैं लफ्ज बोलता हूं वो मैं दिखा सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं। तुम जितना कुछ बोल रहे हो कुछ प्रूव नहीं कर रहे। मैंने बोला है दिखाऊं। क्या दिखाओगे? अबे तू मेरी बात सुन भी नहीं रहा तो कर क्या रहा है तू? एडम एडम 1 मिनट, एडम बोलो जी, उसको क्या दिखाओगे? 1 मिनट, लेट्स बी सीरियस नाउ। ये ओके। आशिक इकबाल नहीं है, ये मोमिन है हमारे। ओके, आप क्या पॉइंट दिखाने नंबर वाले हो वन। उनको बोलिए। देखें, पॉइंट नंबर वन, मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि आयशा जो हैं उनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी शादी होने वाली है। ठीक है, मोमिन इकबाल ने कहा है कि आयशा की रजामंदी थी। फिर ये वहां से घूम गए कि आयशा से बहुत प्यार करते थे और ये और वो। मैंने कहा प्यार को छोड़, मोहम्मद इतना लस्ट करता था कि आयशा को सजदा करता था। आयशा को सजदा करता था, और किस जगह पे सजदा करता था? हदीस वेरी क्लियर है। अगर तो आयशा अपनी टांगे लपेट के राइट या लेफ्ट साइड पे टांगे रख लेती थी तो उसकी बुटक्स को सजदा करता था। और अगर वो टांगे, एक टांग राइट पे और एक टांग लेफ्ट पे कर लेती थी, उसकी टांगों के दरमियान में सजदा करता था। ये हालत थी मोहम्मद के सजदे करने की। दिखाऊं? अच्छा जी जी वो क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये कहते थे कि मैं आयशा को सजदा करता हूँ? ओ मैन, ओ मैन। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके सामने से एक औरत या एक गधा या एक कुत्ता गुजर जाए, तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है कि नहीं? देखिए ये मतलब मैंने ये पूछा, सिचुएशन सवाल पे सवाल डिपेंड का करता जवाब, है जी। सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब दें। बातिल मतलब अगर गुजर जाए तो बातिल मैं मानता हूँ, चलो। बातिल हो जाती है। अब अगर हम्म, आयशा सामने खड़ी है, ठीक है, और अब आयशा अगर सामने खड़ी है, बैठी है, लेटी है, और मोहम्मद सजदा कर रहा है, और हर सजदे पे वो आयशा को कहता है अपनी टांगे हटा लो, और आयशा या तो एक साइड पे टांगे कर लेती है या दूसरी साइड पे टांगे कर लेती है या टांगे खोल लेती है, हमें नहीं पता क्या किया उसने। तीनों में से एक ही ऑप्शन होगी ना, या तो टांगे राइट साइड पे कर लेगी, या टांगे लेफ्ट साइड पे कर देगी, या दोनों टांगे खोल देगी, और फिर सजदा होगा।
تو محمد نے سجدہ کس جگہ پہ کیا؟ یا تو عائشہ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان، یا عائشہ کی بٹکس پہ، اور تو تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، جب عائشہ اس طریقے سے سامنے لیٹی ہوئی ہے تو اس وقت یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کہ آپ جو مطلب ٹاپک ایک رکھتے ہو، پھر بندے کو جو نا آپ نے حدیث سے سرچ کر کے رکھی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس والے پہ مطلب بندے کو ابھی یاد نہیں ہوگی، اس کا بیک گراؤنڈ یاد نہیں ہوگا، تو آپ کو جو نا یار پکڑنا اس میں آسان ہو بیک جاتا گراؤنڈ ہے. کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، اس بات میں نہیں کہ نہیں نہیں محمد نہیں عائشہ نہیں کو سجدے کر رہا ہے، اس میں کس قسم کی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے؟ پہلے یہ بتا دو. ساحل یہ اسکرین دکھاؤ یار، بیک تاکہ گراؤنڈ ذرا کی بیک ضرورت گراؤنڈ بھی نہیں ہے. سب کو پتہ لگ جائے. یہ ذرا یہ لو، یہ پکڑو، یہ لو یار، یہ لو، یہ اسکرین دکھاؤ یار. پھر بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی کے جو ہے آرڈر مطلب مسلمان مانتے ہیں کہ کس سے باطل ہوتی ہے یار کس سے نہیں ہوتی یار ہے. یار یار ایک سیکنڈ باطل ہوتی ہے. ابھی میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، باطل ہوتی ہے عورت کے سامنے ہونے سے کہ نہیں. اور یہ ہاں بھی بتا ایک دیتا منٹ ہوں کہ اللہ ایڈم، نے بولا جی. ہاں ایک منٹ آپ دو، ایک میں کام کرو، نہیں ایک آپ منٹ ایک کام مومن، کرو ایک ساحل منٹ بھائی. مومن، ایک جی منٹ جی ایڈم، ایک منٹ. اچھا دوستو، جی چونکہ کئی سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، 941 لوگ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. سٹریم سٹارٹ ہونے کے وقت ہم نے ایک نئے رولز جو ہماری کور ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب ہم کوئی مومن کالر سے بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ پینلسٹ کو سٹریم میں نہیں جگہ دیں گے یا موقع دیں گے، کیونکہ پھر ایک ناانصافی ہو جاتی ہے کہ مومن جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کوئی بھی جب مسلم کالر بات کرے گا تو میں، ایڈم اور غالب بھائی، یہ تین لوگ ہی اگر ہم تینوں ایک ساتھ ہیں تو ہم تین لوگ رہیں گے، ورنہ ایک یا دو لوگ رہیں گے. تو باقی جتنے لوگ جڑے ہیں، سلیم احمد بھائی بھی ہے، تنزیلہ جی بھی تھی، محمد بھائی بھی ہے، آپ سب میرے دل کے عزیز ہے. لیکن ایز آف ناؤ رولز کے حساب سے میں آپ لوگوں کو اسٹریم کے اندر نہیں لے سکتا ہوں. آپ لوگ اسٹریم چھوڑ دیجئے، اور ہم گزارش کرنے والے ہیں مسلم کالرز کو یا ویورز کو کہ وہ جڑیں اسٹریم میں. اور جب کوئی کالر نہیں ہوگا مسلم کالر، تب میں جو ہمارے دوسرے عزیز محترم ہے، جیسے سلیم بھائی ہے یا کوئی بھی آتا ہے، اپوسٹیٹ امام ہے یا قورام بھائی یا کوئی بھی آتا ہے، ہم ان کو جب کوئی مسلم کالر نہیں ہوگا تب ہم ان کو موقع دیں گے اپنی بات رکھنے کا. ایز آف ناؤ رولز کے حساب سے جب بھی اوپن اسٹریم ہوگی اس میں ہم صرف مومن کالر کو لیں گے، اور ان سے بات کرنے کے لیے صرف اور صرف ایڈم، ساحل یا پھر غالب بھائی رہیں گے. اور کبھی ایکسیپشن ہمیں کسی کو لینا ہے تو ہم لے لیں گے. ایز آف ناؤ باقی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسٹریم جوائن ایز آف ناؤ نہ کرے اسٹوڈیو. جو مسلم کالرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسٹریم جوائن کر سکتے ہیں. یس ایڈم، آپ کنٹینیو کریں، اس کے بعد میں پھر ان کو جی موقع دے رہا ہوں. یہ جناب ایک سیکنڈ صحیح میں بخاری ساحل کی بھائی حدیث پہلے ہے میں ایک بات بتاؤں. 513. ایک سیکنڈ آپ ایک بتا دینا، سیکنڈ رک جاؤ، مجھے حدیث پڑھنے دو پہلے، پھر بتا دینا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 513 513. آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو میں پاؤں کو ہلکے سے دباتے، میں انہیں سکر لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی. اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا ایسا کرنا بھی جائز ہے. یہ جو ہے یہ بریکٹ، یہ آپ کی اس کے اندر نہیں ہے. سو آپ کو ملٹیپل حدیثیں ملتی ہیں کہ عورت، لڑکی، اگر گدھا اور کتا اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. محمد کس حساب سے عائشہ کو سجدے کر رہا ہے؟ کیا اس کا گھر صرف 3 فٹ بائی 5 فٹ کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ عائشہ کے بالکل برابر میں کھڑا ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اسے عائشہ کے پیروں میں جا کے نماز پڑھنی ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. جی اب میں جواب دیتا ہوں. جی بھائی، تو مطلب مجھے اس کے بارے میں پہلے تو، کیونکہ ان مسئلوں پہ جو ہے مفتیوں کا مطلب ان کو اس پہ کیا کہتے ہیں کو کنٹرول ہوتا ہے، تو میں مفتی صاحب کو کال کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اور بھی حدیث بتائیے، میں نیکسٹ اسٹریم میں آپ سے اس پہ بحث کروں گا، ٹھیک ہے؟ یار میرے بھائی بات سن، مفتی ہلو. وغیرہ سے پتہ جی کر جی. لیں، مجھے صرف یہ بتا دے تو نے جو بات کی تھی میں نے اس کا نہیں، تجھے آپ آنسر مجھے دیا ہے. کیوں بتا رہے اس وقت؟ میں مجھے مفتی نہیں یہ ہوں بتا بھائی، دے، مجھے مفتی پہلے کی بات نہیں عالم ہو رہی، کو. سن جی لے. جی جی جب تو بول رہا تھا میں نے چپ کر گیا تھا جی نا، بالکل چپ تھا، میں نے مائک بھی میوٹ کر دیا تھا. اب سن،
جس وقت یہ ایک سمپل سا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ کیا نماز پڑھتے ہوئے اگر آگے سے کوئی عورت گزر جائے یا کتا گزر جائے یا گدھا گزر جائے تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا ہاں، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ملٹیپل حدیثوں میں ہے، صحیح بخاری 511 میں ہے، the things which annuls the prayer، ایک ایسی چیز جو آپ کی نماز کو ختم کر دیتی ہے، وہ ہے گدھا اور عورت اگر آپ کے آگے سے گزر جائے. ٹھیک ہے، اب اگر ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے بھی کہا سجدہ کسی کو نہیں کرو میرے سوا، قرآن میں آیتیں ہیں ڈھیر ساری، 2 یا 3 تو آتے ہیں. اب محمد عائشہ کو پوسٹریٹ کیوں کر رہا ہے، اور اسپیشلی دیکھو کس لوکیشن پہ کر رہا ہے، اس کی ٹانگوں کے پچھواڑے میں کیوں کر رہا ہے ایسے، مجھے سمجھاؤ. جی میں نے کہا کہ اگر آپ کو اور بھی حدیث ہے، میں اس کے بارے میں عالم کو مطلب پہلے چلیں کیا کروں عامل گا، عالم کو کانٹیکٹ لینا، کروں گا. ٹھیک ہے، آگے اور چلتے ہیں. جی جی آگے چلتے ہیں. اب مجھے جی یہ بتا دیجئے میرے بھائی، آپ بڑے اچھے بھائی ہیں میرے، جی مجھے یہ بتا دیجئے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ راضی تھی، جی ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب محمد کا نکاح ہوا اس وقت عائشہ نے کہا میں راضی ہوں، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، کیا پلیز آپ مجھے یہ دے سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر وقت ہر چیز یاد نہیں رہے گی، مجھے پہلے اس کی سٹوری دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب مجھے ہر وقت ہر چیز تو کہاں بھائی یاد رہے گی کہ پھر آپ نے انہوں نے آ کیا کے، کہا کہ انہوں نے کیا. جی میرے جی بھائی، جی جی میرے بھائی، پھر آپ نے میرے بھائی یہاں پہ آ کے کلیم کیوں پھینکا کہ عائشہ کی رضامندی سے شادی ہوئی تھی؟ یہ کلیم آپ نے کیوں پھینکا اگر کیوں. آپ کے پاس جی اس جی چیز کا میں ایویڈنس بتاتا ہوں، نہیں ہے؟ نہیں نہیں، کیونکہ آپ مجھے میں ابھی بتائیے نہیں. ابھی حدیثیں پڑھ سن رہا لیں تھا. جی کیونکہ میرے میں بچہ، ابھی میرے حدیثیں بھائی، پڑھ رہا میرے تھا جس میں. پیارے بھائی، جی میرے پیارے بھائی، اس کی کوئی ڈیفنس نہیں ہے. آپ جتنی مرضی بات کو سرکل کرو، اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے. کیوں ڈیفنس نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے اور آپ نے ابھی تک وہ والی کوئی حدیث نہیں پڑھی، تو آپ کو یہ بات لائف پہ تھرو نہیں کرنی چاہیے. اگر میں کوئی بات کروں، ٹھیک ہے، مومن آ کے مجھے چھترول کرنا شروع کر دیں گے اگر میں اس کا ایویڈنس نہ دوں. تو بھائی پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سب لوگوں سے اور تمام مومن جو لائیو چیٹ میں بھی سن رہے ہیں، جی بھائی جی جب ایک آپ سیکنڈ میں کوئی آپ کو. بات بولتے ہو تو پلیز اس کا ریفرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے، ورنہ سٹریم پہ آ کے وہ بات بولو ہی نہ، کچھ اور بولو جس کا تمہیں پکا پتا ہے وہ بولو. جی جی ایک سیکنڈ. جی جی ایک سیکنڈ. سپوز کیجئے کہ میں نے جو سورہ فاتحہ آج سے 3 مہینے پہلے پڑھی ہے اور میں بھول گیا ہوں. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن میں سورہ فاتحہ ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہے. آپ مجھے کہتے ہیں سناؤ، میں بھول گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں اس میں نہیں ہے. میں چیک کر کے آؤں گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ مجھے حدیث بتائیے، میں ان پہ مطلب جو ہے نا مومن ریسرچ کر کے نیکسٹ سسٹم میں آپ سے مومن بات کرنے کے لیے مومن تیار ہوں. مومن جب کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ یہی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ عائشہ نے رضامندی کی ہو، تبھی تو بول رہا ہوں تمہیں. عائشہ کی رضامندی نہیں تھی، بلکہ اس کے تو باپ کی بھی رضامندی نہیں تھی. عائشہ جو تھی وہ ایک اور 12 سال کے لڑکے کے ساتھ انگیج تھی. اس کے باپ نے اس کی انگیجمنٹ کی ہوئی تھی ایک 12 سال کے لڑکے کے ساتھ. اس کا نام تھا جرار بن سم تھنگ، مجھے اس وقت بھول رہا ہے، جرار آئی تھنک جرار تھا، ٹھیک ہے. اس نے اس کے ساتھ اس کی شادی کی ہوئی تھی، سوری منگنی کی ہوئی تھی. تو آپ یہ سارا کچھ پڑھ سکتے ہو، جا کے دیکھ سکتے ہو. پلیز یار، پلیز یار، پلیز پلیز میری آپ سے ریکویسٹ اچھا، ہے جی جی کہ ہاں چلو جا ٹھیک ہے، کے، میں یہ پڑھ کے آتا ہوں. نیکسٹ سٹریم میں آپ سے ٹھیک ہے، اسی بارے میں بات کروں کیا، یہ جو بہترین مسئلہ ہے حضرت عائشہ بہترین راضی تھی. ہاں بہترین. چلو اس سے ٹھیک ہے. اب ہم اچھا، آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ ایک ساحل بھائی. منٹ، جی ٹھیک ہے نا. نہیں اس سے پہلے مومن بھائی، اس سے اوکے. پہلے میں جی آپ سے ایک چیز پوچھنا اس دن بھول گیا تھا. آپ نے یہ جی کہا تھا کہ جو عورتیں جنگ میں آتی ہیں جی دشمنوں کے ساتھ تو ان کو سزا جی. ملنی چاہیے، اور وہ ایک سزا تھی جو ان کو سلیوز بنا کے ان کے ساتھ سیکس کیا جاتا تھا یا بیچا جاتا تھا. آپ کو یاد ہے؟ آپ نے یہی اب آپ کاؤنٹر کوشچن آرگومنٹ پوچھے آپ نے پھر دیا میں تھا. بتاؤں گا کہ جی اب آپ نہیں، کوشچن پوچھے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ آپ نے کاؤنٹر آرگیومنٹ لاسٹ ٹیم میں آپ نے دیا تھا نا کہ جو عورتیں جنگ میں آتی تھی ان کا ساتھ دیتی تھی مردوں کا، دشمنوں جی کا. مجھے تو جی مجھے وہ قرآن کی ورس یاد نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے تو کہا گیا ہے کہ ایسا مطلب بہتر نہیں ہے، لیکن اگر ان شاید ورڈنگ یہی ہے کہ ان بیچاریوں کے مجبور کرنے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے. مجھے اس وقت نہیں، جو ایک منٹ ایگزیکٹ یاد یار نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کوشچن پوچھیے. مومن، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹیم میں آپ نے یہ کہا تھا، جب آپ سے پوچھا گیا تھا آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ جو عورتیں آتی تھی مہیلا، وہ
उनका सपोर्ट करती थी, उनसे लड़ने के लिए आती थी, और जो लड़ने वाले मिलिट्री या जो लोग थे दुश्मनों की तरफ से, उनके साथ वो आती थी। इसके वजह से उनको इस तरीके की सजा देना जायज है, और उनके साथ जो सेक्स किया जा रहा था या उनको बेचा जा रहा था वो एक सजा के तौर पे था। आपने खुद कहा था, जी आप भूल गए? ये भी एक रीजन है जी। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब मुझे बताइए, जंगे जमल में जो आयशा और अली के बीच में हुई थी, ठीक है, उसमें आयशा खुद एक सरदार, मतलब उसको लीड कर रही थी वो जंग को, और अली से वो हार चुकी थी। अब बताइए, जो लॉजिक आपने लगाया उसी लॉजिक के हिसाब से क्या आयशा को भी स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करके उसको बेचा नहीं जाना चाहिए था सजा के तौर पे? जी जी जी, एक सेकंड आपका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया पाकिस्तान में जो है ना जंग होती है ना और ना, वो कोई इंडिया कैदी बनता है, पाकिस्तान, एक नहीं मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी जी मोमिन जी जी मोमिन, जी यहां जी से वहां मत भागो। आपने जो एक आर्ग्यूमेंट बताया था, उसी आर्ग्यूमेंट को लेकर उसको मैं देख रहा हूं आयशा और अली की जंग को। आयशा जो है वो लीड कर रही थी जो जंग, उसने जंगे जमल जो है वो इसके साथ, अली के साथ, ठीक है, उसमें आयशा वो जंग में हार जाती है। क्या उसी आपके जो आर्ग्यूमेंट थे उस हिसाब से क्या आयशा को स्लेव बनाकर उसे बांटा नहीं जाना चाहिए था, उसके साथ सेक्स करके उसके बाद अगर उसको बेचना होता मार्केट में जिस तरीके से मोहम्मद साहब और उसके सहाबा कर रहे थे, क्या आयशा के साथ भी ये चीज होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी? आप इंडिया पाकिस्तान ये सब बाजू जी में रखिए, आपने जो वजह नहीं बताई नहीं, उसी पे मैं चल रहा हूँ। इसको कहते हैं ना वो द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इज टीचिंग बाय एग्जांपल्स। अगर इंडियन आर्मी के 2 अफसर लड़ाई करते हैं किसी रीजन पे, तो किसको जेल में डालना चाहिए, आप बताइए। जो गलती पे है, जो गलती अगर पे कोई है लड़ाई कर रहा है, एक मिनट मैं जी बताता हूँ, अगर कोई लड़ाई करता है, ठीक है, और वो जुल्म करता है कोई, ठीक है, उसने ऐसा काम किया जो पनिशेबल ऑफेंस है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो कानून के यानी कानून को अपने हाथ में लेता है, ठीक है, कोई लॉ ब्रेक करता है, तो वो आर्मी में हो या किधर भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपके सवाल का जवाब। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, और बहुत बुरी तरीके से, यानी आपने जो आर्गुमेंट दिया था आप खुद सोचिए उसको, कि जिस तरीके से आप आर्गुमेंट्स देते हो कहीं आप खुद उसी जद में ना आ जाए। आपने आर्गुमेंट दिया था कि जो दुश्मन थे वो लड़ने के लिए आते थे, उनके साथ जो महिला थी उनको एज अ सजा स्लेव बनाया गया था, उनके साथ सेक्स हो रहा था और उनको बेचा भी जा रहा था, आप उसको ये कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। सेम चीज आयशा और अली के बीच में भी हुई। आयशा दुश्मन थी अली की, अली आयशा के दुश्मन, और उन्होंने जंग किया आपस में, आयशा हार गई। तो क्या आयशा के साथ भी इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, जो ना लड़ाई में दुश्मन मतलब वो भी डिफरेंट काइंड के होते हैं। जो दुश्मन आते थे वो इस नियत से ही आते थे कि अगर हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, जबकि यहाँ पर एक मसला मिनट, दूसरा था। आयशा ने आप मुझे बताइए कि आयशा जंग ने अली के जी साथ आयशा ने अली के साथ किस लिए जंग की? मुझे एग्जैक्ट मतलब पूरा किस्सा याद नहीं है। तो जंग तो हुई थी ना भाई, मारने के लिए ही पहुंचे थे ना, मरे थे उसमें, क्या नहीं मरे थे मोमिन दोनों साइड से? जी मरे थे, तो इतनी लेकिन ऐसी कुछ वजह दोनों है? को जी एक एक मिनट भाई, सुनो एक मेरी सेकंड बात एक सुनो। सेकंड हाँ बोलो। जी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो उसी के बारे में कहा था कि मतलब आप जो है ना जिसको प्रोफेसी आप कहो कि मोमिन जो है ना अनकरीब मोमिनों के 2 ग्रुप हो जाएंगे और वो आपस में लड़ेंगे। इसका मतलब एक साइड से भी मोमिन होंगे, उसने ये नहीं कहा कि कुफार मोमिन से लड़ेंगे, दूसरे साइड से भी मोमिन होंगे। तो वो तो दोनों मोमिन थे, बस उनको लगता था कि हम हक पे हैं, इसको लगता था कि हम हक पे हैं। नियत दोनों की ठीक थी। तो आपके बोलने के हिसाब से मतलब यही डबल स्टैंडर्ड जो इस्लाम का है वो लोगों के सामने हम एक्सपोज करना चाहते हैं। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड, मतलब आपके हिसाब से अगर कोई नॉन मुस्लिम जंग करता है तो सिर्फ उनकी औरतों को स्लेव बनाना चाहिए और उनके साथ सेक्स करना चाहिए, वो सजा है। लेकिन अगर कोई मोमिन आपस में जंग करता है और उसमें औरतें शामिल होती है तो उनको स्लेव्स नहीं बनाना चाहिए, उनको सजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड अगेन साहिल भाई, इस्लाम, एक सेकंड एक एक मिनट, सेकंड एक सेकंड अगेन इस्लाम और अल्लाह जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है।
دیکھیے سپوز کیجئے کہ آپ کا بھائی ہے اور آپ کی بہن ہے, اب آپ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوئی, اب ایک جیتا, کیا وہ آپ کی بہن کو فار ایگزامپل سیکس کے لیے بنائے گا؟ ارے بھائی ہم اسلام کے جیسے ہمارے اندر حرامی پن ہے ہی نہیں, نہیں کمینہ میں پن ہے ہی نہیں نہیں میں ہمارے اندر. ہم نہیں میں سیکس نے سلیو سپوز کو کیا, ساحل بھائی میں اس کا آنسر سپوز سپوز ایک منٹ, نہیں ساحل سپوز ہم وہ کرتے ہی نہیں ہے. ایک منٹ, ایڈم جواب دے رہے, چلو. ہاں ایک سیکنڈ یار, اگر جنگ ہو اور اس جنگ میں آپ کی ماما یا آپ کی فیملی ممبر کچھ اور دوسری سائڈ پہ ہو اور آپ ایک سائڈ کے اوپر ہوں, سمجھیے گا اس بات کو, میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا, میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اور پھر میں اس ایگزامپل کو حدیث اور تفسیر کی روح سے پروف بھی کروں گا. دونوں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اور اگر آپ وہ جنگ جیت جاؤ, سمجھیں اس بات کو, ایک سائڈ پہ آپ ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ کے خاندان والے ہیں جن میں آپ کے خاندان کی خواتین بھی ہیں, اور آپ وہ جنگ جیت جاؤ, اسلامک شرع کے مطابق کیا وہ آپ کی ملک الیمین بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یار اتنا ورڈ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا وہ آپ کی جی سیکس مجھے سلیو بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ رائٹ ہینڈ پوزیسڈ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ جی اگر آپ مطلب اس کے آپ کے ہاں یا نا جو سوال ہے, سوال, ہاں یا جی نا جی, سوال ہے. ہاں یا نہ نہیں, مجھے جواب دینے دو. ہاں یا نہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یا نہ, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے سوال دیکھا جائے تو اس کو جو ہے نا, مطلب اس میں سے دو کوشچن ایکچولی نکلتے ہیں. ایک یہ کہ او کیا مائی گاڈ. مسلمان اپنے پریوار مطلب اپنے وہاں پر جنگ میں رحم کھاتے ہیں ان پر یا نہیں. دوسرا جو آپ نے ایگزیکٹ سوال پوچھا, تو جو آپ نے پوچھا تو آپ کو پتا ہے کہ بہن سے مطلب ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر میری بہن ہوگی, میری ماں ہوگی, کوئی بھی جس کو محرم کہتے ہیں, تو اس سے جائز ہی نہیں ہے. تو دوسرا اگر آپ سوچتے ہیں کہ مسلمان جنگ میں اپنے جو ہے نا رشتہ داروں پہ رحم کھاتے ہیں, تو آپ کو بہت سارے قصے پتہ ہوں گے. جب حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا تھا تو شاید انہوں نے کہا تھا کہ بابا یار میں نے دیکھیں, آپ کو دیکھا تھا بہت لیکن آگے چل جی رہے ہو, بہت آگے چل رہے ہو. یہ سوال نہیں ہے, برائے مہربانی سوال تک رہو. رحم کھاتے تھے, نہیں رحم کھاتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, نہیں. سوال سمپل ہے, میں آپ کو اس کا ایویڈنس دوں گا, ڈونٹ وری. میں نے کہا نا کہ ٹیک اے چل. محرم ہوں گے تو وہ نہیں کر سکے گا اور انسان. اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں ایسے موقع پہ جب وہ ملک الیمین بن گئی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ میں پڑھوں گا, ریسرچ کروں گا, سمجھوں گا, اور کیا کروں گا. میں نے ابھی تک اوکے, پڑھا ہی نہیں تو. جی پھر ایسا کرو, جاؤ اور جا کے پڑھو, اور پھر میرے پاس آنا, کسی عالم سے پوچھو, جی, اس سے آپ مجھے ریفرنس سنو دیجئے, سنو ریفرنس سنو دیجئے. سنو جی سنو 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 امام شافی کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 660, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. اچھا, اب میں آپ کو یہ نہیں, بول انہوں رہا نے ہوں, کس حدیث سے لیا ہے؟ مطلب امام شافی اگر اپنی رائے دیں گے تو جی. میرے سر کی حدیث سے لیا ہے. بھائی اپنے عالم کو کہو کہ مجھے اس کا ریفیوٹیشن دے. مجھے ایک بندے نے یہ بات بولی ہے, وہ ریفیوٹیشن ود دا ریفرنسز لے کے آنا. میں جی آپ کو پیج نمبر کیا قرطبی بھی بتایا آپ نے؟ دکھاؤں گا, میں آپ کو پیج نمبر کیا قرطبی بھی بتایا آپ نے؟ پیج نمبر 660 660. جی, آپ نے ایک دفعہ میں مجھ سے وہ کی تھی ڈسکشن, تو آپ نے کہا تھا کہ حضرت خدیجہ کو لوگ منحوس سمجھتے تھے. تو آپ ساتھ میں اس کا بھی ریفرنس دیجئے, میں اس کو بھی پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا میرے مطابق نہیں اسٹریم جا کے سننا. نہیں, ہاں, اگر آپ نے نہیں کہا تھا میرے مطابق, تو کیا آپ سٹری میں آنا چھوڑ دو گے؟ میں معافی مانگ لوں گا, اور بتاؤ, جاؤ چلو جا کے ٹھیک ہے, دوبارہ میں پڑھو. نیکسٹ سٹریم, جی جی, اوکے, میں وہ ٹھیک ہے, کلپ کٹ کر کے لاؤں گا اگلی والی سٹریم میں. ٹھیک ہے, چلیے اوکے. تو بہت بہت اب ہم شکریہ. آج کے ٹاپک پہ آئیں گے. آپ نہیں آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں. نہ ایکچولی مومن, ایکچولی ہم نے آپ کو بہت وقت دے دیا ہے, اور بھی 2 منٹ کالرز ساحل بھائی, 2 مسلم منٹ, کالر. 2 نہیں منٹ, نہیں سوری, آپ نے 2 منٹ اس ٹاپک بھائی. پہ نہ یار سن لو نا یار, جی جی, سن لو نا. آپ کوئی عالم بھی نہیں ہے, آپ خود بولتے ہو مجھے نہیں معلوم ہے. کم سے کم ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے کالر سے بیچارے مسلم, ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی عالم ہو اور ہماری بولتی بند کرا دے وہ, تو بھائی دوسروں کو بھی ایک لائن موقع بتاؤں دینے گا دو میں, نا. ایک لائن نہیں, کچھ بتاؤں گا پوائنٹ بس. آپ مت بتائیے سر, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو ہوم ورک لیا ہے, آپ پلیز اس ہوم جی ورک جی کو آپ کمپلیٹ کریے, اور اس کے بعد اسٹریم میں جڑیے. اسٹریم لمبی چلنے والی ہے, تو جب تک آپ ہوم ورک کریے. ایک لائن بتاؤں گا بھائی کے طور پہ. چلیے, اتنا ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی اگر نہ سنے تو مجھے نکالنا پڑے گا.